الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. محترم معزز ساتھیوں، آج کی یہ حدیث اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے. تو یہ کون سی حدیث ہوئی؟ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں. ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک. بے شک اللہ تعالی نے نیکیاں اور برائیاں لکھ دی ہیں اور ان کی اس طرح وضاحت فرما دی ہے. فمن ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبها اللہ عنده حسنۃ کاملہ. جو شخص نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس نیکی پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس مکمل ایک نیکی لکھتے ہیں. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كتبها اللہ عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ. اگر وہ نیکی کا ارادہ کر لے پھر اس پر عمل بھی کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اپنے پاس 10 نیکیاں 700 گنا بڑھا کر، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ اور بڑا چڑھا کر اس کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور اس پر عمل نہیں کرتا، کیا مطلب؟ اللہ کی رضا کے لیے اس برے عمل کی نیت جو اس نے کی ہے چھوڑ دیتا ہے. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر وہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، پھر اس پر وہ عمل نہیں کرتا. عمل نہیں کرتا کا مطلب آگے تفسیر آئے گی کہ وہ اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیتا ہے. کتبہ اللہ عنہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھتے ہیں. وَإِنْ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اگر وہ برائی کا ارادہ کر لے پھر اس پر عمل کر لے تو اللہ اس کے بدلے اس کے لیے ایک برائی صرف لکھتے ہیں. یہ حدیث انہی الفاظ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے. اس حدیث سے بہت سارے جو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک پہلا فائدہ یہ ہے، جیسا کہ شروع میں ہی بات گزری، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کریں تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے لکھا، ان اللہ کتب، بے شک اللہ نے لکھا، تو اس کا یہ لکھنا لوح محفوظ میں بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح لکھنا سے مراد اس کا واقع ہونا بھی ہوگا اور اسی طرح اس کا ثواب کا عطا کرنا بھی ہوگا. اور اللہ رب العالمین لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اللہ کے کاموں کے بارے میں کوئی اس سے پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے، کسی کی یہ بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک سے سوال کرے گا، لیکن اللہ سے کوئی کچھ سوال نہیں کر سکتا، یعنی اللہ رب العالمین کے کسی بھی کام کے بارے میں. لیکن اللہ رب العالمین خود اپنے بہت سارے کاموں کے بارے میں بندوں کو خبر دیتا ہے تاکہ بندوں کو نیکیوں کی امید اور بڑھ جائے، برائیوں سے وہ اور زیادہ ڈر جائیں، اس کی نعمتوں کی خوب وہ تمنا کریں، اس کے جنتوں کی آرزو کریں، اس کے عذاب اور اس کے جہنم سے ڈریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. یہاں اس حدیث کے اندر بھی اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے نیکیاں لکھی، برائیاں لکھی اور ان کی وضاحت بھی فرما دی. تو یہ ساری وضاحت اللہ رب العالمین کیوں فرما رہا ہے؟ تاکہ بندوں کو نیکیوں اور برائیوں کی پوری حقیقت واضح ہو جائے. کون سے کام کیسے، کن کاموں کو کرنا ہے، کن کاموں کو چھوڑنا ہے، ان کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے. اب آگے یہاں پر ایک بات کا جو ذکر ہے
کہ نیکی کا ارادہ وہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو لکھتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ ہم ارادے کی بات آئی تو آج سے کچھ عرصہ پہلے نیت کے حوالے سے ایک مکمل درس بدھ والے دن جو دیا گیا، اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ انسان کے دل میں جو کچھ خیالات، وسوسے، ارادے، پختہ ارادے، یہ جو بھی الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے کچھ مراتب ہیں، درجات ہیں۔ سب سے پہلے ایک سوچ دل میں آتی ہے، پھر وہ سوچ قرار پکڑتی ہے تو اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ پہلا ہے حاجس، ہا الف جیم سین، یہ سوچ کو کہیں گے جو دل میں آ جائے۔ جب یہ قرار پکڑے تو اس کو خاطرہ کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے حدیث النفس۔ اس سے مراد وہ تردد ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو کے کرے نہ کرے۔ پھر اس کے بعد چوتھے درجے میں آتا ہے ہم، جس کا یہاں پر بھی ذکر آیا، یعنی اس کام کے کرنے کے بارے میں ایک رجحان کا پیدا ہونا۔ پھر پانچویں درجے میں آتا ہے عزم، یعنی اس کام کے کرنے کا پختہ ارادہ۔ تو اب جو شروع کے تین سٹیج ہیں، حاجس، خاطرہ، حدیث النفس، یہ تینوں صورتیں، چاہے وہ نیکیوں میں تین صورتیں ہوں یا برائی میں، تو ان کا تعلق جب تک چوتھے درجے میں نہیں پہنچ جاتا وہ لکھا نہیں جاتا، تب تک وہ لکھا نہیں جاتا ہے۔ اور جب پانچویں درجے میں پہنچ جائے پختہ ارادے کا، تو پھر پوری طرح سے لکھا بھی جائے گا، اور اس پختہ ارادے کے مطابق نیکی اگر ہے تو بھی لکھی جائے گی، برا اگر ہے تو بھی لکھا جائے گا۔ یہاں پر نیکی کے بارے میں پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اگر کوئی شخص نیکی کرنے کا ہم ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا لکھتا ہے؟ مکمل ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی کرم و نوازش ہے ہمارے اوپر کہ ابھی ہم نے نیکی نہیں کی، صرف کیا کیا؟ ارادہ کیا، تو یہ ارادہ اللہ رب العالمین اس کا بھی ثواب ہم کو عطا کرتا ہے۔ جب اس نیکی کو عملی جامہ پہنا دیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو پھر ثواب کتنا لکھتا ہے اللہ تعالی؟ 10 سے 700، اور کسی کسی کے لیے اضعاف کثیرہ، اس سے بھی بڑھا چڑھا کر۔ اب یہاں غور کیجئے، نیکی پر جب عمل کر لیتا ہے تو اس کا ثواب محدود نہیں بتلایا گیا کہ صرف 10 لکھتے ہیں یا 200 لکھتے ہیں یا 500 لکھتے ہیں یا بس صرف 700 تک ہی لکھتے ہیں، بلکہ 10 یہ ادنا ہے، کم سے کم ہے، پھر اس سے بڑھا چڑھا کر لکھتے رہتے ہیں۔ بڑھا چڑھا کر لکھنے کی جو بات ہے، یہ انسان کے اس نیکی کو کرنے کے پختہ ارادے، اخلاص، اتباع سنت، جگہ، وقت، خشوع و خضوع، ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے اس کا اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک نماز یہاں پڑھتے ہیں اور اللہ نے موقع دیا آپ کو عمرہ کرنے کا، مکہ جانے کا، اور مکہ میں ایک نماز پڑھتے ہیں، تو جگہ بدلنے سے اجر و ثواب بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ بڑھ گیا۔ ابھی آپ نے سنا لیلۃ القدر کے بارے میں، اور راتوں میں بھی آپ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہر رات میں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک رات لیلۃ القدر کی بھی آ گئی، وہ رات بھی آپ کو مل گئی، تب اللہ رب العالمین اس رات میں جو آپ نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب کتنا دے گا؟ اس حدیث کے مطابق 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ اجر و ثواب۔ یعنی جگہ کے بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے
اجر و ثواب بڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جس قدر ہمارا اخلاص بڑھے گا، جس قدر ہماری اتباع سنت کا جذبہ کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹھیک ٹھیک ویسے ہی میں کروں گا، اور پھر خشوع و خضوع کرنے، اس کام کو کرنے کے دوران جو آپ کی پوری کیفیت ہو وہ، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے بھی اجر و ثواب بڑھنے لگتا ہے۔ اب یہ سب چیزوں میں جس کا جتنا لیول کم ہوگا، جو جتنا کم اخلاص اختیار کرے گا، جتنا خشوع و خضوع کم اختیار کرے گا، جتنا اتباع سنت سے ہٹ جائے گا، اتنا اس کا اجر و ثواب گھٹتا جائے گا، بھلے وہ نیکی کر رہا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ آ گئی نا؟ اس چیز کو سمجھانے کے لیے دنیاوی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری چھوٹی سی عقلوں میں بات سمانے کے لیے کچھ مثال دینی پڑتی ہے کہ آپ مثال کے طور پر 3000 تنخواہ پاتے ہیں، ایک دن کی تنخواہ آپ کی 100 ریال بنتی ہے، لیکن جمعہ کا جو آپ کی چھٹی کا دن ہے، آپ کام نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ کو 100 ریال اس دن کے مل رہے ہیں۔ لیکن اب آپ سے اگر سیٹ کہے کہ اس دن تم آؤ کام کرو تو تم کو ڈبل ماسٹر دیں گے، ڈبل اوور ٹائم دیں گے، یعنی وہ 3000 کا تو حساب آ گیا، اس میں چھٹی کا دن شامل ہو ہی گیا۔ اگر ہم کریں گے تو پھر 100 کے حساب سے 200 ریال اگر ہمیں ملتے ہیں تو کیا ہم چھوڑتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ اتنی لمبی بات کیوں کر رہے ہیں، اتنے بڑے سخی دل والے کوئی کفیل نہیں ہیں۔ لیکن اگر کسی کا ہو، نہیں ہے، کہیں کہیں ہے، ایسی بات نہیں، اگر ہو تو میرا سوال یہ ہے کہ کوئی اس دن اوور ٹائم کرنا چھوڑے گا تو پھر لیلۃ القدر میں کیوں ہم اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ کتنے سارے لوگ ہیں جو عام تراویحوں میں جیسے نظر آتے ہیں، آخری رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اپنے آپ کم سے کم اپنے روموں میں اللہ کی بہت اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے رہیں ان 10 راتوں میں جاگ کر، تاکہ اس طرح ہم اجر و ثواب کو بڑھا سکیں۔ آئیے آگے پھر ایک اور بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اگر بندہ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے اور وہ اس برائی پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کو مکمل ایک کیا دیتے ہیں؟ نیکی عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، یہاں پر ارادہ برائی کا کیا لیکن اس برائی پر عمل نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اس کو مکمل ایک نیکی لکھتے ہیں۔ تو دوسری حدیثوں سے، جیسے کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 128 129 وغیرہ آس پاس کے اور حدیثوں سے، وہاں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے ترکہا جرائی، میرے خوف سے، میرے ڈر سے اس نے اس برائی کو کرنا چھوڑ دیا۔ تو برائی کا ارادہ کر کے نہ کرنے کے بعد بھی اس کو نیکی کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس کے اندر نیکی کا ایک جذبہ دوسرا پیدا ہوا، وہ کیا؟ کہ اللہ کا خوف، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اس نے چھوڑا۔ میرے بھائیو، یہاں پر اس مسئلے میں برائی کا ارادہ کر کے چھوڑیں تو بھی ایک نیکی، اس کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ ہم سمجھیں گے اور بھی اچھا رہے گا۔ جس شخص کو برائی کا ارادہ کرنے کے بعد بھی چھوڑنے کی وجہ سے اجر مل رہا ہے، اس کا وہ چھوڑنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ہی اجر ملے گا۔ کس کے لیے ہو؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، کہ اس نے وہ برائی کیوں چھوڑی؟ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دی، تبھی اس کو اجر ملے گا۔ اب اگر وہ اللہ کے ڈر سے نہ چھوڑے، اس لیے چھوڑے کہ اسے موقع میسر نہیں آیا، تو کیا اس کو اجر ملے گا؟
نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما، دو مسلمان ایک دوسرے سے مدبھیڑ ہو جائیں تلواروں کے ساتھ، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی جہنم میں اور جو قتل ہو گیا ہے مقتول وہ بھی جہنم میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قاتل تو واضح ہے کہ اس نے قتل کیا وہ جہنم میں، لیکن مقتول کیوں جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے در پہ تھا، اس کا خواہش مند تھا، لیکن اس کا ہاتھ پہلے نہیں چلا، سامنے والے کا ہاتھ چل گیا۔ اسی طرح ایک ترمذی کی مشہور و معروف حدیث جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چار قسم کے آدمیوں کے لیے ہے، اس میں سے تیسرے آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جس کے پاس مال ہے علم نہیں ہے، وہ اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی میں اور اس کی بغاوت میں خرچ کر رہا ہے، تو وہ شخص جہنمی ہے، وہ اس کے لیے گناہ ہے۔ چوتھا شخص اس کے پاس علم بھی نہیں اور مال بھی نہیں، لیکن وہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس اس تیسرے آدمی کی طرح کا مال آ گیا تو میں اس سے بڑھ کر اور زیادہ عیاشی میں خرچ کروں گا، میں اس سے بڑھ کر اور زیادہ گناہ میں خرچ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاء، اس کو اس کی نیت کے مطابق گناہ ہے اور گناہ میں یہ دونوں برابر کے شریک ہیں، اس لیے کہ اس نے پختہ ارادہ کیا اور اس نے چھوڑا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرے لیکن اس کو حالات میسر نہ آنے کی وجہ سے، کرنے کے لیے کوئی اسباب اس کے لیے ہموار نہیں ہوئے، اس لیے اس برائی کو وہ نہ کر سکا، تو اس لیے اس کو برائی کا جو گناہ ہے وہ مل کے رہے گا۔ ایک اور آدمی جس نے برائی کا ارادہ کیا لیکن ایسے ہی چھوڑ دیا، نہ اس کے اندر اخلاص پیدا ہوا، نہ اس نے ان مسائل کرنے کے وسائل کے بارے میں بھی کوئی نہیں سوچا، تو پھر اس پر نہ گناہ ہے نہ اس کے لیے نیکی ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اگر وہ شخص گناہ کا ارادہ کر لے، فَعَمِلَهَا، اور وہ اس گناہ پر عمل بھی کر لے، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک گناہ لکھتے ہیں، یعنی گناہ کی جو سزا ہے وہ نیکیوں کی طرح بڑا چڑھا کر نہیں لکھتا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین عدل والا ہے، فضل و کرم والا ہے، کسی کو اس کی سزا، کسی کو اس کے گناہ سے بڑھ کر اس کی سزا نہیں لکھتا۔ تو اس میں جہاں اللہ رب العالمین کی رحمت و مغفرت، اس کے فضل و کرم اور اس کے عدل و انصاف، ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں خبر مل رہی ہے، تو یہاں کوئی کسی طرح کے دھوکے میں نہ پڑے کہ جب ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 سے 700 سے اور بڑھ چڑھ کر مل سکتا ہے، اور گناہ کے بارے میں ہے کہ ایک ہی گناہ لکھے گا، تو ہم اپنی ان ناقص عقل کے ذریعے نیکیوں گناہوں کا موازنہ یا دنیا میں بیٹھ کر نہ کر لیں کہ چلو کوئی بات نہیں۔ جیسے پرسوں ایک آدمی آیا، کہہ رہا ہے ایک دکان میں جا کر کہ یار ذرا کوئی اچھے گانے ہو تو بھر کے دے دینا، فلاش دیتے ہوئے۔ بولا کیوں؟ کہہ رہے ہم عمرے پہ جانا ہے، تو جاتے جاتے ذرا راستے بھر میں اپنی گاڑی سے ہم لوگ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کہا ابھی شرم کر، ذرا شرم نہیں آتی، عمرے کے لیے جانا ہے؟ پھر کہہ رہا گانا بھر کے دے۔ ارے طائف تک ہی سنیں گے یار، اس کے بعد پھر اللہ اللہ کرتے چلیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ارے اس سے تو میں اچھا ہوں نا،
وہ تو طواف کرتے کرتے بھی گانے سن رہا تھا. یہ آج ہماری حالت ہوگی. یہ ابھی 3 دن پہلے یہاں پیش آیا ہوا واقعہ. آپ اس سے سوچ لیں کہ مکہ جاتے جاتے ہوئے، کعبہ میں پہنچ کر طواف کرتے ہوئے کیا حالت لوگوں کی ہے. بعض لوگوں کو شیطان ایسے وسوسے میں ڈالتا ہے کہ ہم یہاں نماز چھوڑ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، مکہ جا کر پڑھ لیں گے، ایک بھی نہیں چھوڑیں گے، وہاں تو ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ملتا ہے نا. لیکن بیچارے اس شیطان کے دھوکے میں پھنسے ہوئے آدمی کو نہیں معلوم کہ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے ڈھیر ساری نیکیوں کو دھول سے بھی کم درجے کے بنا دیتے ہیں. ایک رائی کے برابر کا ثواب بھی نہیں ملتا. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں ایسی غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ چلو میں یہ برائی کر لیتا ہوں، کیا مشکل ہے، ایک ہی گناہ اس کا لکھا جائے گا، یہ نیکیاں تو اس کے اتنے بڑھ چڑھ کر ہوں گے، جب نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو نیکیوں کا وزن ہی تو زیادہ ہو سکتا ہے نا. یہ ہم اپنی عقلوں سے اس طرح سے نہ سوچیں. اس سے پہلے بھی سرسری طور پر کچھ باتیں آ چکی ہیں. بعض اور موقعوں پر بھی ہم نے نیکیوں کو برباد کرنے والے گناہ کیا کیا ہیں ان پر بھی ہم نے تقریر کی. اگر وہ ویڈیو تقریر آپ سننا چاہیں تو زیڈ دعویٰ، ہماری زلفی جالیات کا جو چینل ہے یوٹیوب پر، زیڈ اسپیس دعویٰ لکھ دیں، DAWAH، تو وہاں پر انشاءاللہ اردو سیکشن میں جائیں گے آپ تو نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کئی سارے اس کے اندر ویڈیو کلپس ہیں، سنیے ذرا، ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پھر ہم اس بات کو بھی نہ بھولیں کہ اللہ رب العالمین جہاں نیکیوں کا اجر و ثواب اس طرح بڑا چڑھا کر دینے والا ہے اور گناہوں کا اپنے عدل کے مطابق بڑا چڑھا کر نہیں دیتا، یہ اس کی ہمارے اوپر انتہائی مہربانی ہے. لیکن ہم سے کبھی زبان سے کوئی گناہ ایسا سرزد ہو گیا، ہمارے عمل سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا، ایسے ہونے کے خطرات ہیں جو ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر سکتے ہیں. تو اس لیے حتی الامکان برائیوں سے پیچھے ہٹ کر نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہر ہمیشہ نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ ارادہ کر کے اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. برائیوں سے، برے خیالات، برے وسوسات اور بری سوچوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھیں. ہمیشہ یہ دعا پڑھتے رہیں اور اس دعا کو یاد کر لیں. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق والاعمال والاہواء لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت. بڑی پیاری دعا ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.